لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال ابو عبد الله علیہ السلام: انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ اربعین کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور اس سفر میں آپ نے الحمدللہ مشقتیں جھیلی، پیدل چلے. امام حسین علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ وہ جو پیاسا شہید ہو گیا، بھوکا شہید ہو گیا، اس نے اپنے زائروں کے لیے اتنا انتظام کر دیا کہ کوئی کربلا میں بھوکا پیاسا داخل نہ ہوا. عزیزان گرامی، ہم سب اربعین کے لیے زیارت پہ آئے ہیں اور چند دنوں کے بعد ہم پلٹ جائیں گے، اپنے ملک چلے جائیں گے. یہاں کیا حاصل کرنے آئے ہیں ہم لوگ؟ کیا لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے؟ کیوں آئے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد جنت ہے یا مقصد یہ ہے کہ ثواب مل جائے، گناہ معاف کر دیے جائیں، بس اتنا ہی ہے، یا اس سے آگے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو حاصل کی جا سکتی ہیں؟ میں جب زیارت پہ آیا ہوں، جو میں نے اپنے لیے مقصد قرار دیا ہے اس کے مطابق میں تیاری کروں گا کہ میں اس سفر میں اس مقصد کو حاصل کروں جو مقصد میں نے طے کیا ہے. تو میرا مقصد بنیادی طور پر ڈیفائن کرے گا کہ جب میں لوٹوں گا تو کیا لے کے لوٹوں گا. میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ حسین ابن علی نے اسی سرزمین پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں پر ایک صدا بلند کی تھی: حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرا ناصر و یاور و مددگار بنے گا. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ صدا بلند کی تھی تو عصر عاشور تھا اور کوئی بھی امام کا ساتھی زندہ نہیں تھا سوائے سید سجاد کے جو بیمار تھے ایک تھوڑی موقت وقت کے لیے کربلا کے اندر. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل. تو امام حسین علیہ السلام تھوڑے وقت، سید سجاد تھوڑے وقت کے لیے مریض تھے، کچھ دنوں کے لیے. اس کے بعد الحمدللہ سید سجاد مریض نہیں تھے، مظلوم تھے لیکن مریض نہیں تھے. کچھ دنوں کے لیے اللہ نے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں امام کو ایسے القاب سے نہیں بلانا چاہیے کہ بیمار امام. بیمار ہونا اچھی صفت نہیں ہے اور معصوم کو کوئی بھی نیگیٹو صفت سے نہیں بلانا چاہیے. بیمار کربلا تھے، کربلا میں کچھ وقت کے لیے مریض تھے. امام حسین علیہ السلام روز عاشور میں، ظہر عاشور میں کھڑے ہیں، عصر عاشور میں کھڑے ہیں. جب سب شہید ہو گئے تو سب کی شہادت کے بعد ان سے کہیں دیں تھوڑا آگے آ جائیں لیڈیز سے تاکہ میں بات کروں تو آواز پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر.
گرامی امام حسین نے ایک صدا بلند کی تھی. اس وقت امام کا کوئی ساتھی نہیں تھا, کوئی یاور نہیں تھا, کوئی ناصر نہیں تھا, کوئی بھی امام کے ساتھ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ تصور کریں یہیں پہ میدان کربلا میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں, اسی میدان کربلا میں یہیں نزدیک امام حسین تنہا کھڑے تھے, سامنے دشمن کا لشکر تھا, پیچھے سید سجاد تھے اور کوئی مرد باقی نہیں تھا. امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سامنے سب دشمن تھے تو امام بول کس سے رہے تھے؟ سامنے تو کوئی تھا نہیں. کیا دشمن کو امام بول رہے تھے کہ میری مدد کرو گے؟ امام کس سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ناصر و یاور اور مددگار چاہیے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کی صدا روز عاشور کے لیے نہیں تھی, ظہور امام مہدی تک آنے والے تمام شیعوں کے لیے اعلان تھا کہ ہمیشہ حسین شہید ہوگا, لیکن حسینیت ہمیشہ باقی رہے گی, یزیدیت ہمیشہ باقی رہے گی. اور یہ میری صدا حل من ناصر ینصرنا ہر اس شیعہ کے لیے, حسینی کے لیے ہے, ہر اس زمانے کے لیے ہے جو اپنے زمانے میں حسینی بننا چاہتا ہو, حسین کے لشکر میں جڑنا چاہتا ہو, حسینی ناصر بننا چاہتا. تو یہاں پر میں آیا ہوں, کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے حسینی ناصر بننا ہے, مجھے حسین کے لشکر میں پہنچنا ہے. مجھے کربلا میں اس لیے نہیں آیا ہوں عزیزان گرامی, کربلا میں موجود ہونا صرف کمال نہیں ہے, کیونکہ نعوذ باللہ کربلا میں دشمن بھی موجود تھے. کربلا میں وہ بھی موجود تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے تو پیچھے ایک پہاڑ کے پیچھے کچھ کوفہ والے بیٹھے تھے. وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ اگر حسین جیت جائیں گے تو ہم حسین کا ساتھ دیں گے. تو یہ تو موجود تھے یہاں پر, لیکن کیا یہ با کمال لوگ ہیں؟ نہیں, یہ با کمال لوگ نہیں ہیں. با کمال وہ ہے جو حسین کے لشکر میں شامل ہو, حسین کا سپاہی بنے. کربلا پہنچنے کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کو حسین کے وجود کے اندر کوشش کرنا کہ ضم کر دے, یعنی خود کو, جیسے قاسم سلیمانی کہتے ہیں اپنی مثال بوند کی ہے. آپ بوند جب گرتی ہے تو جب تک وہ گرتی ہے تب تک بوند رہتی ہے, لیکن جیسے ہی سمندر میں بوند گر جاتی ہے تو پھر بوند نہیں نظر آتی, صرف سمندر نظر آتا ہے. کہتے ہیں حسین ابن علی کے عشق میں وہ بوند بن جاؤ کہ جب تم حسین کے عشق میں جب تم ڈوب جاؤ تو تمہارا وجود باقی نہیں رہے, تمہارے وجود میں صرف حسین کا اثر نظر آئے. تو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حسین ابن علی کا ساتھی, یاور, ناصر, مددگار بننا چاہتا ہوں. اگر میں آیا ہوں, میں مثلا زیارت کروں گا, چلے جاؤں گا اور میری زندگی ویسی رہے گی نارمل, پہلے بھی میوزک سنتا تھا, ابھی بھی میوزک سنتا ہوں, پہلے بھی حلال حرام میں کوئی میں فرق نہیں کرتا تھا, ابھی بھی حلال حرام میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں, پہلے بھی نامحرم کے ساتھ باتیں کرتا تھا, ابھی بھی نامحرم کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. اگر میں آ کے چلا گیا اور میں ویسا کا ویسا ہی رہا تو میں نے زیارت میں کیا حاصل کیا ہے؟ زیارت میں آیا اس لیے ہوں کیونکہ میں آیا کچھ اور تھا, جانے کے بعد مجھے کچھ اور ہونا ہے, تب تو میری زیارت ہے, وگرنہ میری زیارت کیا ہے؟ ایک عالم دین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولانا, یا بہت بڑے عارف تھے, ان کو کہا کہ آغا میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھے کوئی نصیحت کرو. تو انہوں نے کہا اللہ کرے کہ تم جاؤ اور واپس نہ آؤ. یہ انسان سوچا یہ کون سی نصیحت ہے, جاؤ اور واپس نہ آؤ. اس نے کہا مولا آغا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب تم کعبے کے سامنے بیٹھو تو اپنی نفس کو وہیں مار دو, جاؤ جو بن کے جا رہے ہو آؤ عبداللہ بن کے واپس, اللہ کے عبد بن کے واپس آؤ. یہاں پر جو آیا ہے وہ اختیار تھا, ایک زندگی اس نے جی لیا, لیکن حسین کی زیارت کرنے کے بعد, حسین سے وعدہ کرنے کے بعد, کربلا آنے کے بعد اگر میری زندگی تبدیل نہیں ہوئی, میں نے کیا حاصل کیا؟ زیارت کب کامیاب ہے؟ جب آپ پلٹو تو لوگ کہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیسے بدل گیا؟
جب لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ہو گیا اس کو، تو کوئی کہے کہ بھائی یہ زیارت کر کے آیا، پتہ نہیں حسین کی زیارت کر کے آیا، اس کا وجود بدل گیا۔ یہ ہے زیارت۔ زیارت صرف در و دیوار کو چوم کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، خود کے وجود میں حسینیت کو لانے کا نام زیارت ہے۔ بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ زیارت کی چیزیں میں پڑھ دوں تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ زیارت کی کیفیت کو بہتر کر سکیں۔ ایک، ہم جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں سب سے پہلے غسل کریں، اور وہ غسل کی دعا میں دعا کا ایک حصہ ہے جہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں اللہم طہرنی وطہر لی قلبی، اے اللہ تو میرے جسم کو پاک کر دے اور تو میرے دل کو پاک کر دے۔ یعنی میں جب زیارت کرنے جا رہا ہوں صرف جسم سے زیارت کرنے نہیں جا رہا ہوں، میرے دل کو پاک ہونا پڑے گا۔ اسی دل میں میرے لیے حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، اور میں حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میرا دل ہی پاک نہیں ہے، میں نے دل کو طاہر نہیں کیا، دل کو پیور نہیں کیا، تو کیسے میں دل سے زیارت کروں گا حسین کی؟ تو ہم زیارت میں جسم کو غسل دیتے دیتے پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو میری زبان کو پاک کر دے تاکہ میری زبان سے میں تیری اور تیرے نبی اور اس کے آل کی حمد و ثنا کر سکوں۔ اگر اسی زبان سے میں غیبت کرتا رہوں اور میں چاہوں کہ حسین ابن علی کے در پہ جا کے اسی زبان سے کہوں یا حسین، تو اس کی تاثیر کتنی باقی رہے گی؟ تو غسل کرتے وقت مجھے اپنے جسم کو تیار جیسے کرنا ہے ویسے ہی میرے کو اپنی نفس اور روح کو بھی تیار کرنا ہے تاکہ میں زیارت صرف جسم سے نہیں کروں، نفس اور روح سے بھی زیارت کروں۔ اب جب میں حرم کی طرف بڑھوں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 بار پڑھوں، اور ہر بار جب استغفار پڑھوں تو اپنے آپ سے اور خدا کے بیچ میں اپنے گناہوں کو یاد کروں اور اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ حسین کے پاس پہنچنے سے پہلے میرے گناہ کو بخش دے تاکہ حسین کے بارگاہ میں پاکیزہ پہنچوں۔ استغفار پڑھیں، اپنی نفس کو تیار کریں۔ میں نے گناہ کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، غیبت کی ہے دوسروں سے، میں نے اپنے آپ کو تکبر، جو بھی میرے اندر مشکل ہے اس کو اپنے آپ مشکلوں کو سامنے لائیں، حسین یا مولا عباس کے حرم پہ پہنچنے سے پہلے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ پھر جب ہم حرم کے سامنے پہنچتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ اذن دخول پڑھیں۔ اذن دخول کیا ہے؟ اذن دخول یعنی داخل ہونے کے لیے اجازت لینا، جس میں ہم پڑھتے ہیں ادخلو یا رسول اللہ، ہم لوگ اے رسول اللہ اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ پھر ہم کہتے ہیں اجازت ہے ملائکہ سے کہ جو یہاں پر نازل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہاں پر مسلسل آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو صرف حسین پہ زیارت نہیں پڑھتے، حسین کے ساتھ ان ملائکوں پہ بھی زیارت پڑھتے ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اب میں نے زیارت میں اجازت مانگی کہ مولا اجازت ہے، کسی کے بھی گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہو تو اجازت لے کے داخل ہوتے ہو نا، یہ حسین کے در پہ آئے ہو تو پہلے دق الباب کرنا ہے، اجازت لینا ہے، اور وہیں پر آپ کی روح حسین سے جڑنا چاہیے، وہیں پر رونا ہے، وہیں پر گریہ کرنا ہے، وہیں پر حسین سے کہنا حسین گناہوں کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں جب تک بخشش نہیں کرو گے نہیں آؤں گا، جب تک رونا نہ آئے تب تک امام کے ساتھ کھڑے رہو، وہاں پر بولو، امام سے بات کرو، دل کا حال امام کو سناؤ، اپنی نفس کو تیار کرو کہ میں جسم کی زیارت کرنے نہیں آیا ہوں، میری نفس تیار ہونی چاہیے زیارت کے لیے۔ اب اس کے بعد میں اذن دخول میں کیا پڑھتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یسمعون کلامی ویردون سلامی، میں امام سے کہہ رہا ہوں کہ مولا مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ ہو۔ ہم کون جاتے ہیں حرم کی زیارت کرنے میں؟ ہم زری کی زیارت کرنے جاتے ہیں، حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ہم تو اذن دخول میں امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ ہو۔ ایک زیارت کی ایسی، یہ سوچ کے کہ مولا آپ زندہ ہو،
پھر ہم کہتے ہیں یسمعون کلام، یعنی پھر ہم کہتے ہیں مولا صرف آپ زندہ نہیں ہو، یرون مقامی، مولا آپ میرے دل کے حال کو دیکھ رہے ہو، میری نفس کی کیفیت کو دیکھ رہے ہو، میں غلام بن کے آیا ہوں یا ضمیر عباس جعفری بن کے آیا ہوں، میں کمپنی کا مالک بن کے آیا ہوں یا حسین کا ایک غلام بن کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ جب داخل ہوتے وقت میرے نفس کی کیفیت کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، حسین بھی کچھ ہیں، یا مجھے لگ رہا ہے کہ حسین سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں؟ کیا کیفیت ہے میرے نفس کی؟ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے مولا زندہ ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی زیارت کرنی ہے۔ ایسی زیارت کے لیے زری کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، حرم کے کسی کونے میں بیٹھ کے خالی احساس ہو جائے کہ میرے مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری زیارت کی کیفیت بدل جائے۔ یردون سلامی، مولا صرف آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ امام کو کوئی سلام کرے، امام جواب نہ دے؟ نہیں ممکن ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اسی اذن دخول میں کہ مولا یہ میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جواب کو میں نہیں سن پا رہا ہوں۔ بس ہم لوگ پریشان رہتے ہیں جب حرم میں جاتے ہیں کہ زری چومے کہ نہیں، زری تک پہنچے کہ نہیں۔ ہماری پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ میرا دل حسین سے جڑا کہ نہیں۔ حرم میں جانے کے بعد میں نے حسین سے اپنے دل کی بات کی کہ نہیں، اپنے دل کے حال کو اپنے مولا کو سنایا یا نہیں، خود حسین سے جڑ پایا کہ نہیں۔ یہ اذن دخول میں ہم پڑھتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اسی اذن دخول میں کہتے ہیں مولا، غالباً جو مجھے یاد ہے، ہم لوگ اسی میں کہتے ہیں مولا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے جو اولیاء خدا ہیں جو اس حرم میں داخل ہوتے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ ہماری لیاقت پہ توجہ نہ کرنا، اپنی رحمت پہ توجہ کر کے ہمیں عطا کرنا۔ میں یہ اذن دخول ہے۔ بس زیارت جب بھی جائیں ترجمہ ضرور پڑھیں، رک رک کے پڑھیں، ختم نہیں کریں، ٹک باکس نہیں لے کے جائیں یہ پڑھنا ہے، 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 سب پڑھ لیا۔ حال کتنا تھا اس میں، دل کا حال اور دل کی کیفیت کتنی تھی، یہ امپورٹنٹ تھا۔ پڑھ تو سب لیا، سمجھ میں کیا آیا؟ دل کہاں تھا جب پڑھ رہے تھے؟ تو توجہ تھی، سمجھ میں آ رہا تھا، حسین سے رشتہ جڑ رہا تھا۔ تو زیارت جب بھی جائیں عربی بھی پڑھیں، ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن بس میں امام کو مانتا ہوں زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا امام کون ہے؟ امام معصوم کی حدیث ہے، امام کون ہوتا ہے؟ والد الشفیق۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام ایسا ایک باپ ہوتا ہے، ایسا ایک پدر ہوتا ہے جو بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور جب اپنے بابا کے پاس پہنچتا ہے، چاہے جتنی بھی بڑی غلطی ہو، بابا کے پاس آنکھوں میں آنسو لال کے یا آنسو جب اس کے آنکھوں میں آ جاتے ہیں، وہ اپنے بابا کو کہتا ہے بابا غلطی ہو گئی، تو بابا فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً گلے لگا لیتے ہیں۔ حسین والد الشفیق ہیں، ایک ایسے بابا ہیں جو عام باپ کی طرح مہربان نہیں ہیں، شفاقت ان کے اندر جو ہے وہ عظمت پر ہے، یعنی اتنے رحم دل ہیں حسین۔ میں بتاؤں کتنے رحم دل ہیں حسین، تصور نہیں کر پائیں گے ہم کتنے رحم دل ہیں حسین۔ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے نا، سب، حسین اکیلے تھے، تب حسین نے کیا کہا جانتے ہیں؟ دشمن کی طرف رخ کر کے کہا ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ کس سے کہہ رہے مولا؟
مولا اس سے کہہ رہے ہیں جس نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری. تصور کر سکتے ہیں کرم حسین نے. اگر آپ حرم میں جائیں اور اس والد الشفیق سے بات کریں, اس کریم مولا سے بات کریں جو آپ کے اور میرے دل کے حال کو جانتا ہے, اس سے دل لگا کے بات کریں, اس سے کہ مولا جانتے نہیں ہوں میں کیوں آیا ہوں. مولا اپنے دل کے حال کو بولے مولا سے. والد الشفیق ایسے جائیں حسین کے گھر میں کہ ایسا لگے کہ اپنے بابا کے گھر میں آئے ہو, اور وہ سکون کو محسوس کرو کہ جب حرم میں داخل ہو تو ایسا لگے کہ آپ کے بابا نے آپ کو گلے سے لگایا. آپ سوچیں, حضرت حر گنہگار تھے, پانی بند کیا تھا, بہت بڑا گناہ تھا. اہل بیت کو پانی, بچے آج جو التش کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حر نے پانی بند کیا تھا. حر جب آئے, اگر حسین کہہ دیتے کہ میں نے معاف کر دیا تو بڑی عظمت تھی کہ معاف کر دیا, اتنا بڑا گناہ پھر بھی معاف کر دیا حسین نے. حسین نے صرف یہ نہیں کہا, حسین نے عباس سے کہا کہ جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. شاید جب ہم بھی گنہگار جاتے ہیں حسین کے دربار میں, اور جو بھی حر بن کے جانا چاہتا ہو, جو بھی اس ارادے سے جانا چاہتا ہوں مولا میں آ گیا ہوں, اب گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا, مولا میں حر بننے آیا ہوں. عجب نہیں مولا حسین عباس سے کہیں دیکھو میرا مہمان آیا. یعنی آپ اور میں اپنی نفس کو تیار کریں حر بننے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ حرم جائیں اور واپس آئیں کوئی فرق ہی نہ نظر آئے. فرق نظر آنا چاہیے. حسین کے پاس جا کے آئے ہو, دل کی کیفیت بدل جانی چاہیے, چہرے کا رنگ بدل جانا چاہیے. حسین کے پاس جا کے آئے. بس زیارت جو ہے, میں فی الحال وقت زیادہ آپ کا نہیں لوں گا, زیارت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ دل کی توجہ ہے, جسم کی کیفیت نہیں ہے. اس میں پریشان نہ ہو کہ زری چھوما کے نہیں, پہنچا کے نہیں. اس میں پریشان ہو کہ میں حسین تک پہنچا کے نہیں, میرے آنکھوں سے آنسو آئے کہ نہیں, میں رویا یا نہیں, میرا دل جڑا کہ نہیں. بس 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بیٹھنا ہے بیٹھے حرم میں, اپنا دل خالی کر کے آئیں. یہ اہم ہے زیارت کے اندر. دوسری چیز, جب آپ زیارت پڑھیں, آپ نے سب نے زیارت اربعین پڑھی نا, زیارت اربعین کیا پڑھا؟ زیارت اربعین ہم نے کیا پڑھا؟ زیارت اربعین کیا کہا امام کو, کیا وعدہ کیا امام سے؟ زیارت اربعین ایمان کی نشانی ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ امام سے عہد و پیمان کر رہے ہیں, امام سے وعدہ کر رہے ہیں. کیا کہا ہم نے زیارت اربعین میں؟ تو خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. زیارت اربعین میں ہم نے کہا کہ مولا حسین کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے شہید ہوئے کیونکہ جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا یا جنہوں نے قتل کیا ان کے اندر 3 صفتیں تھیں. ایک غرت دنیا ہوں, وہ غرق تھے اس دنیا کی محبت میں. تو یہ فارمولا ہے, زیارت اربعین آپ کو فارمولا دے رہی ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر غرق ہو جائے گا وہ کبھی حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا. غرت دنیا ہوں, اس کی دنیا میں صرف یہی ہے کیا کھایا, کیا پیا, کیا کپڑا پہنا, کون سی گاڑی میں چلا, کون سا گھر تھا, بس اس کے علاوہ اس کی کوئی دنیا نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو شکم میں گیا ہے, کیا شکم میں گیا ہے, اس کی زندگی کا ہم و غم صرف یہی ہے کیا کھایا, کیا پیا. امام کہتے ہیں اس کا ورتھ کتنا ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شکم سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ انسان کی ویلیو اتنی, اس کا ہم و غم ہے صرف یہ. غرت
وہ لوگ پہلی صفت، وہ لوگ جو دنیا میں غرق ہو گئے، آج امریکہ کے سامنے کیوں عرب لوگ نہیں لڑ پا رہے ہیں، کیوں عرب بادشاہ نہیں لڑ پا رہے، دنیا میں غرق ہے. کربلا ختم نہیں ہوئی، آج بھی وہ لوگ ہیں، کیوں ساتھ نہیں دے رہے حق کا، دنیا میں غرق ہیں. آج ہمارے سماج میں بھی جو لوگ ہیں، حق باطل واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، پھر بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ میرے رشتے خراب ہو جائیں گے، میں دنیا میں پھنس جاؤں گا، میں مشکلوں میں آ جاؤں گا. یعنی دنیا کی محبت میں حق کو پامال ہونے دیتے ہیں. آج بھی یہ ہے، کل بھی یہ تھا، فارمولا سیم ہے. ایک فارمولا کربلا کی زیارت اربعین سے ملتا ہے کہ جو بھی دنیا میں غرق ہو جائے گا وہ حسین کے مقابلے میں آ جائے گا. شمر ملعون تھا، ہے نا، ملعون تھا نا شمر. لیکن شمر کچھ سال پہلے تک مولا علی کے لشکر میں لڑ رہا تھا. کیسے ہوا کہ مولا علی کے لشکر میں لڑتے لڑتے اتنا پلٹ گیا کہ حسین کے سینے پہ چڑھ کے قتل کرنے کو تیار ہو گیا. یہ دنیا کی محبت ہے، غرق کر دیتی ہے انسان کو. حرام کی عادت انسان کو غرق کر دیتی ہے. کبھی انسان کے اندر حق پرستی کی خواہش نہیں جاگتی. تو پہلی چیز زیارت اربعین میں ہم کہتے ہیں 3 چیزیں. ایک، دنیا کے اندر غرق ہونا. 2، اپنی ہوائے نفس کو فالو کرنا. وہ لوگ جو حسین کا ساتھ نہیں دیتے تھے وہ کون تھے؟ جو اللہ کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت کے سامنے اپنی نفس اور اپنی خواہش کو افضل سمجھتے ہیں. یہ 2 صفت خالی کافی ہے آج کے لیے. لیکن جس کے اندر بھی یہ 2 صفتیں باقی ہیں وہ کبھی بھی حسین کا ساتھ اور امام کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا، ان سے مقابلہ کر کے تبھی امام کا ساتھ دے سکتا ہے. دوسری طرف سے اسی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو 2 کیٹیگری ہے. اسی زیارت، آپ زیارت اربعین ضرور پڑھیے گا، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. 2 کیٹیگری ہے لوگوں کی. کچھ لوگوں نے کربلا کے میدان میں دنیا کو بیچ دیا اور آخرت کو خرید لیا. یہ لوگ کامیاب تھے. دنیا کو بیچا اور آخرت کو خرید لیا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا کو خرید لیا. اللہ معصوم کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے بہت ہی سستا سودا کیا ہے. ثمن القلیل، یعنی بہت ہی سستا اور ہلکا سودا کیا ان لوگوں نے. سوال، میری زندگی میں جب دنیا اور آخرت سامنے آتی ہے، ٹکراتی ہے، تو میں کون سی چیز کو فضیلت دیتا ہوں، دنیا کو کہ آخرت کو؟ کیونکہ فارمولا کیا بول رہا ہے یہاں پر؟ فارمولا یہ بول رہا ہے کہ جو بھی دنیا کو فضیلت دے گا اور آخرت کو بیچ دے گا وہ حسین کے مقابلے میں کھڑا رہے گا. بس اگر میں نے زیارت اربعین پڑھا اور زیارت اربعین پڑھنے کے بعد میں چلا بھی گیا اور میری زندگی میں جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا اور میں ہمیشہ دنیا کو فضیلت دوں گا تو حسین کے ساتھیوں میں کبھی نہیں بن سکتا. میں ہمیشہ خدا نہ کرے وہیں رہوں گا جہاں حسین کے دشمن رہتے تھے. میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے. میں کہتا ہوں میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، امام کا لشکر میں جانا چاہتا ہوں. امام کے ہم لوگ سب کی چاہتے ہیں نا امام کے سپاہی بننا، ہے نا، سب لوگ اسی لیے آئے نا، امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں. سوال، جان دینا آسان ہے یا مال؟ نا، انسان کے لیے حدیث ہے 3 کیٹیگریز ہیں. جب تمہاری جان مشکل میں ہو تو مال دے دو، مال دے کے اپنی جان بچا لو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان بہت محنت سے پیسہ کمایا، جو بھی ہے آپ اس کو بولیں گے مرنے والا ہے، وہ پوری زندگی کی کمائی لگا دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہے نا. تو جان اور مال 2 کیٹیگری ہو گئی. معصوم کہتے ہیں کہ جب تمہاری جان خطرے میں ہو تو مال کو بذل کرو، مال کو سیکریفائز کرو، جان کو بچا لو. لیکن جب تمہاری دین پہ مشکل آئے تو جان اور مال دونوں قربان کر دو. یہ معصوم کہہ رہے ہیں، ہے نا. اب میرا سوال، جان دینا زیادہ مشکل ہے یا مال؟ جان دینا زیادہ مشکل ہے نا. ہمارا کلیم کیا ہے کہ امام آئیں گے تو میں جان دے دوں گا. جو آج خمس نہیں دے رہا وہ امام آئیں گے تو جان کیا دے گا؟ وہ
جو امام کا حق میری گردن پر ہے میں وہ نہیں دے رہا ہوں، اور کلیم یہ کر رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ آج اس کا امام کا مال تو پلٹا دو جو امام کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اگر میں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا بذل کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، جو دینے کے لیے، میرا دین صرف انکمنگ والا دین ہے، جب تک آتا رہے گا جب تک دین اچھا ہے، جب جانے کی بات آئے گی تو دین ختم، اچھا نہیں ہے دین۔ بس جو لوگ، ایک کیٹیگری وہ ہو گئی جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ایک کیٹیگری وہ جو جنہوں نے ساتھ دیا، ان کے اندر کیا کوالٹی تھی؟ وہ آئے تھے دین کو وسیلہ بنا کے خود کو حسین پہ قربان کرنے کے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، پورا سال پیسہ کماتے ہیں، غریب ہیں، اور پورے سال کا پیسہ جمع کر کے حسین پہ لٹا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی جینے کا نظریہ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ کھا کے مزہ لیتے ہیں، کچھ لوگ کھلا کے مزہ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے زندگی کا ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو حسین پہ قربان کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر میں اس زیارت اربعین میں یہ نہیں سمجھ پایا جاتے ٹائم، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، حسین امپورٹنٹ نہیں ہے، میری زندگی امپورٹنٹ ہے۔ حسین کا مقصد اور حسین کا مشن، یا میں، دونوں میں سے میں کس کو فضیلت دوں گا اپنی زندگی کے اندر؟ بس یہاں پر دو کیٹیگری ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ایک جو جنہوں نے ساتھ دیا۔ وقت نہیں ہے اور بات کرنے کا، لیکن جنہوں نے ساتھ دیا ان کے اندر کیا کیٹیگری تھی؟ وہ لوگ وہ تھے جو لوگ خود کو حسین پہ قربان کرنے تیار تھے، اپنی جان، مال، سب کچھ حسین پہ قربان کرنے تیار تھے۔ وہی لوگ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور وہی لوگ وقت کے امام کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ خود غرض لوگ امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جب تک ان کا فائدہ ہوگا خود غرض لوگوں کا، تب تک وہ ساتھ دیں گے۔ جیسے ہی ان کا فائدہ ہونا ختم ہو جائے گا، امام کو چھوڑ دیں گے۔ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ 30,000 لوگوں نے خط لکھا، بلایا، جب ان کی جان دینے کی باری آئی تو سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں یہ زیارت اربعین سے پلٹتے وقت اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا میرے اندر وہ کوالٹی ہے کہ میں کوفہ والوں کی طرح امام کو نہیں چھوڑوں گا اور کربلا والوں کی طرح امام کے ساتھ کھڑا رہوں گا؟ میں آیا اس لیے تھا تاکہ مجھے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا تھا کہ اگر آج امام مہدی آواز دے کہ میرے دین کو سپاہی چاہیے، تو میں سوچوں گا نہیں، کربلا والوں کی طرح میدان میں آ جاؤں گا۔ یہ ہے زیارت، یہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنا حسین ابن علی کے لیے، یہ ہے فلسفہ زیارت۔ معصوم نے کہا ہے کہ جب معصوم زندہ ہوتے تھے، حیات ظاہری ہوتی تھی، تو مثلا بیعت لی جاتی تھی امام کے ہاتھوں پہ۔ آپ نے دیکھا غدیر میں سب نے بیعت کی، حتیٰ خواتین، مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ ایک تشت میں رکھا جاتا تھا، پانی ہوتا تھا، اس طرف سے خواتین پانی میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرتی تھی۔ یعنی بیعت کرنا امام کے لیے یہ ہمارے دین میں ہے۔ تو زری پہ جانا حقیقت میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیعت کرنا امام کے ہاتھوں پر ہے کہ میں آیا ہوں۔ اچھا، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آج سے میں نے خود کو، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہوں، آج سے آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے فیصلے میں نہیں کروں گا، میرے فیصلے آپ کریں گے۔ مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ کیا کرو گے، تو میں کہوں گا جو حسین اس معاملے میں کہتے ہیں میں وہی کروں گا۔ میری مرضی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، وہی اچھا لگتا ہے جو حسین کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے کیا برا لگتا ہے، مجھے وہی برا لگتا ہے جو حسین کو برا لگتا ہے۔ اگر حسین کو میوزک بری لگتی ہے تو مجھے میوزک اچھی لگ سکتی، اگر حسین کو حرام چیزیں بری لگتی ہیں تو مجھے حرام چیزیں بری اچھی لگ سکتی۔ یہ ہے دین، یہ ہے زیارت، یہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنا حسین ابن علی کے لیے، یہ ہے اصل زیارت۔ کچھ چیزیں میں نے بیان کی، بہت اور چیزیں انشاءاللہ آپ جب زیارت اربعین کا ترجمہ پڑھیں گے، رک رک کے ترجمہ پڑھیں گے،
بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا، اسی زیارت کے اندر لکھا ہے، مہدویت کیا اسی زیارت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام سے ایک آخری پوائنٹ، پھر اس کے بعد ربط مصائب، کہ میں اتنا دور چل کے آیا غم کے اندر، میں امام حسین کی زری میں گیا، میں رویا، میں نے ماتم کیا، میں نے گریہ کیا، میں نے پانی بانٹا، میں نے شربت بانٹا، میں نے سب کام کر دیا، لیکن امام کہیں گے تم آئے جس مقصد کے لیے تھے وہ تو تم نے بتایا نہیں۔ تو اسی زیارت میں ہم امام کو کہتے ہیں میں آیا کیوں، کیا کہتے ہیں امام کو ہم لوگ؟ اسی زیارت میں ہم کہتے ہیں نصرتی لکم مؤدا، مولا میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں سپاہی بنوں گا نہیں، میں آج سے آپ کا سپاہی ہوں اور میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے۔ میں نے یہ بول تو دیا، وعدہ تو کر دیا، امام مجھ سے پوچھیں گے بتاؤ کہاں تیار ہے، کیا تیاری ہے تمہارے پاس، بتاؤ کیا نصرت کرو گے میری؟ چلے جاؤ گے 2-4 دن میں، اس کے بعد اگلے 40 تک میرے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی قوم کی خدمت ہے؟ کیا کرو گے؟ کیسے میری مدد کرو گے؟ کیسے میری نصرت کرو گے؟ کیا کرو گے تم لوگ؟ جو 40 سے چلا جائے اور امام سے کوئی کام لیے بغیر چلے جائے، امام سے کوئی غلامی لیے بغیر چلے جائے، اس نے دھوکے کا سودا کیا۔ میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں امام سے ملوں اور چلے جاؤں، میں آیا اس لیے ہوں تاکہ یہاں پر ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے جاؤں، تاکہ پلٹ کے جاؤں تو مجھے پتا ہو کہ 1 سال مجھے کیا کام کرنا ہے امام کے لیے۔ میرے قوم میں غربت ہے، میں غربت ختم کرنے کی کوشش کروں، میرے قوم میں ایجوکیشن نہیں ہے، میں ایجوکیشن دینے کی کوشش کروں، میرے قوم کے اندر رسومات ہیں جو بدعت کی رسومات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں، شادیوں کی مشکل ہے اس کو حل کر، یعنی مجھے ایک سپاہی کی طرح پلٹتے وقت کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک کوئی کام میں امام کے لیے ایسا کروں گا جو میں امام کو 1 سال کے بعد جب 40 پلٹ کے آؤں یا میں ہندوستان میں رہوں، اس 40 میں امام کے پاس لے کے جانے کے لیے میرے پاس کچھ ہو، جہاں پر میں امام کے سامنے کھڑے رہ کے کہہ سکوں مولا 1 سال میں یہ کیا ہے، قبول کرو گے مولا؟ یہ ہے زیارت۔ نصرتی لکم مؤدا، میں یہاں پر ناصر بننے آیا ہوں، نصرت کے لیے آیا ہوں، صرف در و دیوار چوم کے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، حسینی بننے کے لیے، ناصر بننے کے لیے آیا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، جس کی جتنی کیپیسٹی ہوگی، حسین کا کرم کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسے باہر بارش ہو رہی ہے، اسی بارش ہو رہی ہے، آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا پانی بھر لے آؤ، میں کہوں گا کتنا پانی بھرنا ہے، کتنا پانی بھرنا ہے؟ آپ کہیں گے بارش ہو رہی ہے بہت پانی بھر سکتے ہیں، میں کہوں گا ہاں بارش ہو رہی ہے پانی تو بہت بھر سکتے ہیں، لیکن پانی بہت ہے لیکن اتنا ہی لے پاؤں گا جتنا میرا ظرف بڑا ہو۔ کوئی گلاس لے جائے گا تو گلاس بھر کے لے آئے گا، کوئی لوٹا بھر کے جائے گا تو لوٹا بھر کے لے کے آئے گا، کوئی پتیلا لے کے، جتنا بڑا آپ کا ظرف ہوگا حسین کے پاس سے آپ اتنا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں دینے کی کمی نہیں ہے، جانے سے پہلے اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی کمی ہے۔ کیا لے کے جانا چاہتے ہو حسین کے پاس؟ آیت اللہ بہجت جب یہاں سے پلٹ کے گئے تھے تو مولا حسین نے 18 ہدیے آیت اللہ بہجت کو دیے تھے، جس میں سے ایک آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ تھا کہ آیت اللہ بہجت پیچھے نہیں دیکھتے تھے لیکن پیچھے کی چیزیں دیکھ سکتے تھے، کہ حسین نے عطا کی تھی۔ زندہ ہیں، مولا ہیں، کریم ہیں، عطا کرتے ہیں، کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، گناہوں کو بخشتے ہیں۔ کون کیا لے کے جانا چاہتا ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک واقعہ، ایک میں داستان ہے شارٹ میں بتاتا ہوں۔ ایک عارفہ تھی، عارفہ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی خاتون تھی، اللہ والی تھی۔ اس نے دعا کی کہ خدایا اس دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں
تو میرے دشمنوں کو دے دے، تو میرے دشمنوں کو دے دے۔ دنیا کی اچھی چیزیں کس کو دے؟ دشمنوں کو۔ آخرت میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں تو میرے دوستوں کو دے دے۔ پھر کہتی ہے خدایا مجھے تو چاہیے، تجھ سے کم پہ میں راضی۔ سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ یہاں جانے سے پہلے حسین، بولو مجھے حسین آپ چاہیے۔ میں یہاں سے چیزیں لینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ بس ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، اور ان لوگوں نے آ کے امام حسین سے کہا کہ مولا ہم ایک بڑے دور گاؤں سے آئے ہیں، اور وہاں سے جب ہم لوگ آئے ہیں تو وہاں معاویہ نے ہمارے دوستوں کو بہت انعام دیا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، جتنا معاویہ نے دیا اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ اتنا تو یقین ہونا چاہیے نا، جتنا دشمن خدا دے سکتا ہے اس سے زیادہ حسین ابن علی عطا کر سکتا۔ امام نے، اس شخص نے، معرفت والا شخص تھا، اس نے کہا مولا مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں آپ کے دین سے محبت کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے 10 کے 10 انگلیاں زمین میں گاڑ دی، سر کو افسوس میں جھکا رکھا۔ سوال، اس نے کوئی غلط بات تو نہیں بولی تھی نا؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے دین کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ چاہیے نہیں۔ امام افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ شاید حسین کے پاس کوئی ایسا آتا نہیں تھا جو حسین کو آ کے کہے کہ مولا مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں آپ کے دین کی وجہ سے آیا۔ یہ کروڑوں زوار آئے ہیں، اس میں سے کتنے حسین کو کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے؟ پھر امام نے سر کو بلند کرا، اور بلند کرنے کے بعد 2 انگلیوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور کہا کہ اگر کوئی شخص ہم سے محبت کرے، کوئی شخص اگر ہم سے محبت کرے اور ہماری اس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، اور محبت کے عوض میں وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا ہو، کوئی انعام نہیں چاہتا ہو، اس کی محبت صرف اللہ، رسول اور علی کے لیے اور فاطمہ زہرا کے لیے ہو، تو وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ایسے کھڑے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یعنی اگر میں حسین سے ایسی محبت کروں جہاں پر مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ مولا مجھے یہ چاہیے، وہ تو کریم ہے، وہ دیں گے، لیکن میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں مولا، میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں آپ کے دین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کی نوکری پہ آیا ہوں۔ اگر میں ایسی زیارت کروں گا، امام کہتے ہیں روز قیامت تو میرے ساتھ ایسے کھڑے رہو گے جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ بس ہماری چوائس ہے کہ ہم کیسی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زیارت جہاں پر ہم حسین، صرف بے لوث حسین کے روزے میں جائیں، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ یہ محبت اگر ہم کر سکے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ بس عزیزان گرامی، اسی زمین کربلا پر آپ عظیم سفر طے کر کے آئے ہیں، اور اس سفر میں جب آپ آ رہے تھے تو یہ 90 کلومیٹر جب آپ چل رہے تھے، اور جب آخر آپ پہنچنے لگے تو لوگوں کے پیروں میں چھالے آنے لگے، لوگوں کے پیر دکھنے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چلتے چلتے رک جاتے تھے، پھر درد دیتا تھا، پھر اچانک یاد کرتے تھے یا حسین، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر چلنا شروع کر دیتے۔ پیروں میں چھالے ہیں لیکن یا حسین کہہ کے چل رہے ہیں۔ جب کربلا نزدیک آنے لگتی ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مولا حسین کا روضہ دیکھیں گے، مولا حسین کی زیارت کریں گے، یہ کیفیت کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ 90 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، نزدیک آتے آتے جان ٹوٹ جاتی ہے، جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ 90 کلومیٹر کا سفر تھا، سید سجاد نے 900 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ جب اسی راستے پہ آپ چل رہے تھے تو لوگ آپ کو تھک رہے تھے تو پانی پلاتے تھے، پیر دباتے تھے،
کوئی شربت دیتا تھا، کوئی کھانا دیتا تھا، لیکن ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ سید سجاد جب رکنا چاہتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ ارباب ازاں، جب آپ یہ سفر کر رہے تھے، لوگ آپ سے پیار کر رہے تھے، ارے احترام کر رہے تھے، اسی سفر میں ایک چھوٹی سی بچی بھی چل رہی تھی۔ آپ غور کریں، جب 50 ڈگری 48 ڈگری ہوتی ہے، گرمی بڑھتی تھی، ہر انسان کچھ سیکنڈز کے بعد سوچتا تھا سایہ مل جائے، کولر مل جائے، لیکن ہائے سید سجاد، ہائے زینب کبریٰ، ہائے سکینہ۔ آپ کو میں ایک بات کہوں گا، سوچئے گا، اکیلے میں سوچ کے روئیے گا۔ کربلا کے بعد سید سجاد 35 سال زندہ تھے، 35 سال۔ جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے سید سجاد کو، ایک بار چیخ مار کے روئے، کہا بابا کربلا کو 35 سال ہو گئے، ابھی بھی زخم کربلا کے تازے۔ جو لوگ چشمہ پہنتے ہیں، تھوڑی دیر چشمہ جب تھوڑی دیر خال سے چشمہ لگتا ہے تو چٹکے لگتے ہیں، لوگ فوراً اس کے نکال دیتے ہیں، لیکن سید سجاد کی بیڑیاں، ہتھکڑیاں، وہ گرمی کا عالم، کس طریقے سے سید سجاد نے یہ سفر طے کیا ہوگا۔ اور بابے بس رو لے، پتہ نہیں اگلی بار کب موقع ملے زمین کربلا پہ حسین اور فاطمہ کو پرسہ دینے کا۔ ایک چھوٹی بچی اسی سفر میں چل رہی تھی، کچھ سال پہلے میں اسی سفر میں چل رہا تھا، ایک بچی اپنے بابا سے گم ہو گئی، کچھ لوگ مجھے جانتے تھے، مجھے بلایا، دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ میں نزدیک گیا، اس بچی سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا بیٹی؟ بچی نے مجھے دیکھا، امید کی نگاہ بھری، اور صرف ایک لفظ کہا بابا۔ بچی بابا بابا کہہ رہی تھی، اس کی آواز گلے میں رک گئی، اب کہنا چاہتی ہے بابا نہیں نکل رہا، لیکن جو شخص گزر رہا تھا، کوئی چاکلیٹ دے رہا تھا، کوئی پیار کر رہا تھا، کوئی دودھ پلا رہا تھا، کوئی بچی کو شفقت سے مل رہا تھا، لیکن ہائے سکینہ اس سفر سے گزر رہی ہے، سب کے شانے بندھے ہیں، لیکن سکینہ کا گلا بندھا ہے۔ پھوپھی اماں آہستہ چلیے۔ ہار بابے سکینہ اسی سفر میں امام کہتے ہیں اس بی بی پہ سلام ہو جس کے رخسار کے رنگ کربلا سے کوفہ سے شام بدلتے رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا یہ ہے، نائب امام حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور جو بانیان مجلس ہیں ان کی ارواح کے لیے، حاضرین مجلس جو ہیں ان کی ارواح کے لیے،
اور خصوصاً تمام علماء مراجع تقلید جنہوں نے دین کی خدمت کی ہیں ان سب کی ارواح کے لیے، اور خصوصاً رہبر شہید حضرت آیت اللہ خامنائی اور ان کے اہل خانہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔